اللہ قرآن میں فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو، قطع رحمی مت کرو۔ اللہ نے دو چیزوں کا جو حکم دیا، صلہ رحمی اور قطع رحمی کا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر اللہ کا قانون ٹوٹے گا تو اللہ جو ہے پھر اپنا عذاب اتارتے ہیں۔ اب 100 سال پیچھے جاتے ہیں، کسی نے کہا میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں، اس نے کہا لے یار میری لے لے۔ وہ بولا یار کام کرنے کے لیے، کھیتی کے لیے بھی جگہ نہیں، لے میری لے لے۔ صلہ رحمی کتنی زبردست تھی کہ کروڑوں کی جگہیں ایسی ہی دے دیتے تھے، یعنی کسی کا دکھ درد برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آج ادھر آ جائیے، آج کے ماحول میں کسی کو 5,000 کی ضرورت پڑی، سپوز کرو مجھے ہی پڑی، اور میں اپنے کسی رشتے دار کے گیا، میں نے کہا یار تھوڑے پیسے کی ضرورت ہے، وہ بولا یار میرے پاس تو ہے نہیں۔ ہونے کے باوجود لوگ منع کر دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے حالت خراب ہے، یہ بار بار مانگنے آتا رہے گا، میرے پیچھے پڑا رہے گا۔ منع کر کے چھٹی کرتے ہیں، یا 5,000 مانگتا ہے تو 1,500 پکڑا دیتے ہیں تاکہ پنڈ چھوٹ جائے۔ اب کچھ ٹائم بعد پتہ لگا کہ جس سے پیسے مانگنے گیا تھا اس نے 50-60 لاکھ کی جگہ لی۔ یار جب تو اس نے مجھے 5,000 روپے نہیں دیے، اب 50-60 لاکھ کی جگہ لے لی، تو کیا ہے؟ قطع رحمی بڑی، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں۔ پہلے کیا تھا، لوگ صلہ رحمی زیادہ کرتے تھے، قطع رحمی کم کرتے تھے۔ تو بارشیں اپنے ٹائم پہ ہو رہی ہیں، پھلوں میں اللہ نے برکتیں دے رکھی تھی، مٹھاس دے رکھی تھی، لوگوں میں ایک دوسرے سے محبت تھی۔ کہتے ہیں نا جیسے آج کے ٹائم میں پہلے جیسی برسات نہیں، پہلے جیسے محبتیں بھی نہیں، پہلے جیسے لوگ بھی نہیں۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے نزدیک بکری چرانے والوں کے پاس پیسہ آ جائے گا، وہ اپنی بلڈنگیں بنانے میں لگ جائیں گے، کسی کی فکر نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر اکثریت قطع رحمی پر ہے، پہلے اکثریت صلہ رحمی پر تھی۔ کسی دیش میں جب کوئی بندہ کوئی قانون توڑتا ہے، اکیلا بندہ زیادہ قانون توڑتا ہے تو اسے BC قرار دے کے اس علاقے سے نکال دیتے۔ بڑا اپرادھ کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے، قانون توڑتا ہے تو اس کو تھانے میں لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جب زیادہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو دیش طاقتور ہونے کے بعد پھر کیا کرتا ہے، پھر طاقت کا استعمال کرتا ہے، فورس کے ذریعے لوگوں کو بھگاتا ہے، آنسو گیس کے گولے چلتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، ڈنڈے چلتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ نے جو ہے دیش کا قانون توڑا، اس کو ہاتھ میں لیا۔ اللہ جو قرآن میں فرما رہے ہیں وہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون اگر 1-2 لوگ توڑتے ہیں تو اللہ کچھ نہیں کہتا، اکیلا پھنستا ہے بندہ۔ جیسے میں نے کوئی اللہ کا قانون توڑا، صلہ رحمی نہیں کری، قطع رحمی کری، تو اس کا بوال میرے اوپر آئے گا اکیلے کو۔ جب زیادہ لوگ یہ کام کرنے لگیں گے کہ اللہ کا قانون توڑنے لگیں گے، کیسے کہ قطع رحمی جب زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر اللہ کا عذاب سب کے اوپر آتا ہے۔ اب آج کے ماحول میں قطع رحمی زیادہ ہے، صلہ رحمی کم ہے۔ اور دیکھ لو سارے جتنا بھی سارا نظام ہے اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ جو ہے، جو اللہ نے نظام سیٹ کرا تھا، بارشوں کا ٹائم پہ ہونا، کبھی بارش ٹائم پہ ہو رہی ہے، کبھی نہیں ہو رہی، کبھی سردی میں گرمی ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی سمندروں میں بونڈر آ رہے ہیں، کبھی طوفان آ رہے ہیں، کبھی زمینوں میں زلزلے آ رہے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ اکثریت جو ہے اللہ کا قانون توڑنے میں لگ گئی، اور جب بھی اللہ کا قانون ٹوٹے گا اللہ تعالیٰ اپنا عذاب دنیا میں اتاریں گے۔ اور جب زیادہ تر لوگ اللہ کا قانون مان رہے تھے، صلہ رحمی کر رہے تھے، تو اللہ کا قانون جو ہے ان کے حساب سے کام کر رہا تھا، فیصلے انسانوں کے حق میں آ رہے تھے۔ اب انسان نے اللہ کا قانون توڑا، اب اللہ کے فیصلے انسان کے حق میں نہیں آ رہے۔ ایسے فیصلے آ رہے ہیں کہ وہ پریشان ہے، اتنا پریشان ہے کہ کبھی اس کو ڈینگو پکڑ لیتا ہے، کبھی چکن گنیا آ رہی ہے، کبھی کرونا آ رہا ہے، کبھی بھوکمپ آ رہا ہے، کبھی سمندروں میں بونڈر آ رہے ہیں۔ پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم اللہ کا قانون توڑ رہے ہیں۔ اللہ کتنی بڑی طاقت والے، جب اس کا قانون ٹوٹے گا تو کیا اللہ اپنی طاقت کا استعمال نہیں کریں گے؟ جب بھی اللہ کا کوئی قانون ٹوٹے گا اللہ اپنی طاقت کا استعمال کریں گے، دنیا میں بوال آئیں گے۔ اللہ اگر چھوٹی سی بات قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، اللہ کا قانون ہے، جب بھی ٹوٹے گا بونڈر آنے ہیں، بوال آنے ہیں، پریشانی آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اللہ کے قانون کے حساب سے زندگی گزارنے والا بنائے۔ جیسے ہم کسی دیش میں رہ کے اس کے قانون کو فالو کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں دنیا میں رہ کے اللہ کے حکم پورے کرنے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے زندگی گزارنی ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے جو آئیں گے
اس کے لیے پھر ہم لوگ سب تیار رہیں۔ اللہ کی مانیں گے، اللہ کے فیصلے ہمارے حق میں آئیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے، اللہ کے فیصلے ہمارے حق میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے حکم کے حساب سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے حساب سے زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔